السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا عربک UGC نیٹ بورڈ کے ہمارے اس چینل پر خوش آمدید ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یونٹ نمبر 1 سے امی دور کے شعراء کے متعلق ہے۔ عمر بن ابی ربیہ المخزومی۔ عمر بن ابی ربیہ، اس کی پیدائش 23 ہجری مکہ مدینہ میں ہوئی اور ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کا پورا نام عمر بن ابی ربیہ تھا، لقب شاعر العشاق تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کی کنیت ابو بشر تھی، ابو خطاب تھی اور ابو حفص بھی رکھی گئی تھی۔ عمر بن ابی ربیہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا اور قریشی تھا۔ یہ عمر بن ابی ربیہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور اس کی محبوبہ کا نام ثریہ تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کی پیدائش پر کیے ہوئے جملے، یعنی جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت یہ الفاظ کہے گئے تھے: ایُّ حق رفع و ایُّ باطل وضع، یعنی کتنا بڑا حق اٹھا لیا گیا اور کتنا بڑا باطل نازل کر دیا گیا۔ عمر بن ابی ربیہ کا لقب بالمغیرہ تھا، جو خاندان کی نسبت کی وجہ سے ان کو ملا تھا، اور دوسرا لقب ان کا شاعر العاشق تھا، جو ان کی غزل کی وجہ سے ان کو ملا تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کے والد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے، یعنی ان کے ماننے والے تھے، اور 3 خلفائے راشدین کے عامل بھی رہے ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عمر بن ابی ربیہ غزل صریح اور غزل اباحی میں مشہور تھا، کیونکہ یہ صرف عورتوں پر ہی غزل گوئی کرتا تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کو خلیفۃ المقتول بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن ابی ربیہ کو امی دور میں غزل کا امام مانا جاتا ہے۔ عمر بن ابی ربیہ اس رات پیدا ہوئے جس رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کو عمر بن عبدالعزیز نے دہلک، جو یمن اور حبشہ کے درمیان ہے، جو بحر احمر کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ تھا، اور وہاں ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کی پہلی شادی کلثوم بنت سعد سے ہوئی اور دوسری زینب بنت موسیٰ سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام بشر تھا، اس لیے عمر بن ابی ربیہ کو ابو بشر کی کنیت بھی ملی ہے۔ عمر بن ابی ربیہ سے سوال کیا سلیمان بن عبد الملک نے: تم ہماری مدح کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں عمر بن ابی ربیہ نے کہا: میں صرف عورتوں کی ہی مدح کرتا ہوں۔ عمر بن ابی ربیہ نے جو غزلیہ قصیدہ کہا تھا، اس کا آخری لفظ را ہے۔ عمر بن ابی ربیہ کو وصف النساء کا شاعر مانا جاتا ہے۔ عمر بن ابی ربیہ اور اس کی شاعری کی خصوصیت تھی اور یہ اس کا کمال حاصل تھا۔ عمر بن ابی ربیہ نے آخری عمر میں غزل گوئی اور شاعری سے توبہ کر لی تھی۔ عمر بن ابی ربیہ کی حقیقی محبت ثریہ بنت علی بن عبداللہ بن حارث سے تھی۔ عمر بن ابی ربیہ کی کشتی میں آگ لگنے کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور یہ اس کی موت کا سبب بن گیا تھا۔ عمر بن ابی ربیہ کی شاعری کا موضوع صرف عورتوں پر تھا اور غزل گوئی پر تھا۔ امی دور کے طبقہ اول کے مشہور و معروف شاعر اختل، فرزدق اور جریر کو مانا جاتا ہے۔ اختل جو ہے وہ مدح کے اندر مشہور تھا، فرزدق فخر کے اندر مشہور تھا اور جریر ہجا کے اندر مشہور تھا۔ اور عمر بن ابی ربیہ کا موضوع یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اختل۔ اختل التغلبی۔ اختل کا پورا نام غیاث بن غوث تھا۔ اختل قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتا تھا اور یہ نصرانی مذہب کو مانتے تھے۔ اختل کی کنیت ابو مالک تھی، یہ مدح کے اندر مشہور تھا۔ اختل 19 ہجری مطابق
640 کو ہیرا میں پیدا ہوئے۔ عبد الملک نے اختل کو اموی دور میں رسمی شاعر بنایا تھا۔ اختل اور اس کے باپ عیسائی مذہب یعنی نصرانی تھے۔ اختل نے بنو امیہ کے خلفاء جو دمشق اور شام کے خلفاء تھے ان کی مدح کی تھی۔ اختل مدح میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اختل 92 ہجری مطابق 710 عیسوی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا 5واں سال تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی۔ اختل ہمیشہ شراب نوشی کے بعد شاعری اچھی بولتا تھا۔ اختل جزیرۃ الفریتیہ میں وفات پائی تھی اور عیسائی مذہب پر تھے یعنی کرسچنٹی۔ اختل سے یزید بن معاویہ نے انصار کی ہجا کرنے کی مدد طلب کی تھی۔ اختل نے جب انصار کی ہجو کی تو انصار اس پر بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے اور خلیف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت کی، اور امیر معاویہ نے انصار کو ہی اس فیصلے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انصار کے لوگوں نے زبان کاٹ دینے کا اقرار کیا اور امیر معاویہ نے اس کی زبان کاٹ دینے کا اعلان کر دیا، لیکن یزید بیچ میں آ کر انصار سے اس معاملے کو سلجھا دیا اور اس کو معاف کروا دیا۔ اختل نے تمام قصیدوں میں ایک مرثیہ کہا تھا جو یزید کی وفات پر کہا تھا۔ اس کے دیوان کا پہلا مرثیہ یہی تھا۔ اختل کا لقب اس وجہ سے پڑا اس کو لوگ یعنی بکو یا بکواس کرنے والا کہا کرتے تھے اور یہی سے اس کا لقب پڑ گیا۔ اس کی سوتیلی ماں نے اختل کو دوبل یعنی سور کا بچہ کے نام رکھا تھا، اور جریر نے ہجو کرنے میں یہ الفاظ بھی اس شعر میں شامل کیا تھا۔ اختل نے قبیلہ تغلب کے شاعر کعب بن جعیل سے ہجو میں شاعری میں مقابلہ کیا اور اس کو ناکام کر دیا یعنی ہرا دیا تھا۔ اختل نے جب انصار کی ہجو کی تو اس کے اشعار کا آخری لفظ را تھا۔ اختل نے کہا تھا فرزدق ینحت من صخر و جریر یغرق من بحر، یعنی فرزدق جب شعر کہتا ہے تو وہ چٹان کو تراش کر شعر کہتا ہے، اور فرزدق اور جب جریر شاعری کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر سے چلو بھر کے پانی نکالتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہیں پر اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔